بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جب حبشہ میں مسلمان آرام سے رہنے لگے اور فاروق اعظم کے اسلام لانے سے مکہ میں بھی اعلانیہ عبادت شروع ہو گئی تو اشاعت اسلام کا کام بہتر طریقے سے سر انجام پانے لگا تو مشرکین کی نیندیں حرام ہو گئی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسلام کو پھیلنے سے کس طرح روکا جائے۔ آخری حربے کے طور پر انہوں نے آپس میں انسانیت سوز معاہدہ کیا کہ بنی ہاشم کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے، اور جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، اس وقت تک ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کیا جائے، بلکہ نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے اور نہ ان پر کوئی شے فروخت کی جائے، نہ ان کے ساتھ صلح کی کوشش کی جائے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی برتی جائے۔ اس کار خیر کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا کہ یہ معاہدہ باقاعدہ طور پر تحریر کیا گیا اور کعبہ میں آویزاں کیا گیا۔ اس ظالمانہ معاہدے کو ضبط تحریر میں لانے والے بدبخت کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل گئی، اس کا لکھنے والا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا۔ ابتلاء عظیم۔ اس معاہدے کے بعد بنی ہاشم شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ شعیب ابو طالب کی موروثی جائیداد تھی اور ایک درہ نما گھاٹی کی شکل میں تھی۔ یہ شدید ترین ابتلاء اور آزمائش کا دور تھا۔ قریش نہ تو بنی ہاشم کے ساتھ خرید و فروخت کرتے تھے، نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے تھے۔ اگر باہر سے کوئی تجارتی قافلہ مکہ میں آتا اور بنی ہاشم کا کوئی فرد اس سے کوئی چیز خریدنا چاہتا تو ابو لہب زیادہ قیمت دے کر وہ چیز حاصل کر لیتا اور بے بس ہاشمی خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ ایسے میں آپ خود ہی سوچئے کہ ان کے شب و روز کس طرح بسر ہوتے ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ان دنوں ایک دفعہ رات کو سوکھا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی کے ساتھ کھا لیا۔ ظالموں کو معصوم بچوں پر بھی ترس نہیں آتا تھا۔ بنی ہاشم کے نونہال بھوک سے بلکتے رہتے اور ماں باپ حسرت و یاس کی تصویر بنے انہیں تکتے رہتے۔ کچھ مشرکین اتنے سنگدل تھے کہ بچوں کی دلدوز چیخیں سن کر خوش ہوتے اور کہکے لگاتے، اور یہ کوئی 2-4 روز یا مہینے 2 مہینے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ مصیبت بد اما سیاہ رات 3 سال کے طویل عرصے پر محیط تھی۔ آفرین ہے ان راہ وفا کے پیکروں پہ، اتنی مدت تک مصائب و آلام کی چکی میں پستے رہے مگر مشرکین کی خواہشات کے آگے ان کے سر خم نہ ہوئے، بلکہ اس سارے عرصے میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے زیادہ حفاظت و نگہبانی کی، اور خطرے کے پیش نظر کہ کہیں دشمن سوتے میں حملہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں، ابو طالب نے یہ احتیاطی تدبیر کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر خود سو جاتے یا اپنے کسی عزیز کو سلا دیتے کہ اگر حملہ ہو ہی جائے تو ہماری جانیں اس جان جہان پر فدا ہو جائیں۔ معاہدے کا حشر۔ 3 سال تک اس ظالمانہ معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ یہ معاہدہ خود بخود ہی کالعدم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا، چچا جان، اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی تحریر پر دیمک کو مسلط فرما دیا تھا، اس میں اللہ کے نام کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ابو طالب بہت حیران ہوئے کہ بھتیجے کو اس بات کا پتہ کس طرح چلا، کیونکہ اس کا بیرونی دنیا سے رابطہ ہی نہیں ہے۔ تعجب سے بولے، کیا تمہیں تمہارے رب نے اس پر مطلع کیا؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو طالب اسی وقت حرم میں گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے قریش، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا تحریر کردہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور اسے دیمک چاٹ گئی ہے۔ اب تحریر کو اتارو اور کھول کر دیکھ لو، اگر بھتیجے کی بات غلط ثابت ہوئی تو میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر اس کی اطلاع درست ہوئی تو پھر تم کو اپنے طرز عمل سے باز آ جانا چاہیے۔ مشرکین تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی حفاظت سے لٹکائے ہوئے معاہدے کو دیمک کھا سکتی ہے، اس لیے سب نے کہا ہم راضی ہیں۔ چنانچہ وہ تحریر کھولی گئی اور سب کی آنکھوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس میں بے اسمک اللہم کے سوا ایک حرف بھی باقی نہ رہا۔ قدرت الہی کا یہ کرشمہ دیکھ کر بھی ابو جہل جیسے ہٹ دھرم اس ظالمانہ معاہدے پر ڈٹے رہنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر انصاف پسند لوگوں نے ان کی باتوں کو قابل توجہ نہ سمجھا اور معاہدے کے باطل ہونے کا فیصلہ دے دیا، اور یوں 3 سال بعد اس المناک قید کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔